قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہوئے بہت زیادہ خیال رکھنا ضروری ہوا کرتا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے کلام میں اپنی طرف سے کوئی بات ملاپ کر دیں، اور ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے قرآن میں تحریف ہو جائے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے کندھوں پر ذمہ داری ہے، جو علماء ہیں، اہل علم ہیں، وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے نہیں ہیں، اپنی ذمہ داری سے اسٹڈی کرتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ واقعات غلط پھیل جاتے ہیں۔ جیسے سورہ نساء کی ایک آیت ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ تم جب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے فیصلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم نہ بنا لو، ان سے فیصلے نہ کروا لو۔ اگر وہ فیصلہ کریں اور اس کے بعد وہ فیصلہ تمہیں قبول بھی ہونا چاہیے، یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ اس کا جو بنیادی شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ حضور مجھے زبیر پانی نہیں دینے دیتے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت زبیر سے، اور فرمایا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت زبیر نے فرمایا حضور میرا باغ پہلے پڑتا گئے اور ان کا باغ بعد میں پڑتا گئے، تو اس لیے میں پانی پہلے دے لیتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرمایا کہ ٹھیک ہے زبیر، پہلے تم پانی دے لیا کرو اور جتنی تمہاری ضرورت ہو وہ پوری کر لیا کرو، اس کے بعد پھر پانی چھوڑ دیا کرو، تو ان کے اپنے باغ میں پانی کام آ جائے گا، چلا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فیصلہ وہ جو دوسرے صحابی تھے ان پر تھوڑا ناگوار گزرا، اور انہوں نے یہ الفاظ کہے جو بخاری میں موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ زبیر چونکہ آپ کا پھوپھی زادہ، آپ کا کزن ہے، اس لیے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ فرمایا گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات ناگوار گزری، اور وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فیصلہ فرمائیں بذات خود، تو پھر اس سے بڑھ کر عدالت اور انصاف کیسا ہو سکتا ہے؟ تو انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس کے بارے میں بھی اس شان نزول کو ہمارے علماء کرام نے مانا ہے سورہ نساء کی آیت کے بارے میں۔ لیکن اس کے برعکس ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک یہودی اور ایک منافق کا کسی معاملے پر جھگڑا ہوا، اور وہ اپنا فیصلہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، وہاں پر فیصلہ کروایا، تو حضور نے جو فیصلہ فرمایا وہ منافق کے خلاف چلا گیا جو بظاہر مسلمان تھا، اور یہودی کے حق میں چلا گیا۔ پھر اس منافق کا دل نہیں کیا، اس کے مخالفت میں فیصلہ تھا، تو وہ اس کو یہودی کو لے کر عمر فاروق کے پاس چلا گیا۔ اس نے کہا چلو عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ عمر فاروق کے پاس گئے، وہاں پر جا کر اس نے بات کرنا شروع کی۔ اتنے میں یہودی نے کہا کہ عمر میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس معاملے کا فیصلہ آپ کے نبی کر چکے ہیں۔ عمر فاروق نے اس منافق سے پوچھا جو بظاہر مسلمان لگتا تھا، اس نے کہا کہ ہاں فیصلہ تو کر چکے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کر لیں۔ تو عمر فاروق نے فرمایا مکانکما، تم دونوں اپنی جگہ پر ٹھہرو، میں بھی آتا ہوں۔ آپ واپسی جب اندر سے آئے تو آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی اور آپ نے اس منافق کی گردن اڑا دی۔ یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، اور میں یہاں پر تھوڑا سا آپ کو اصلاحی درس دینا چاہتا ہوں کہ جو اصل شان نزول ہے بخاری مسلم میں، وہ جو باغ کو پانی دینے کا واقعہ ہے، وہ کسی کو نہیں معلوم، وہاں پر توجہ بھی نہیں، وہ بیان نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ اس میں کوئی شور شرابہ نہیں ہے، مزہ نہیں ہے، لطف نہیں ہے، اس میں سبحان اللہ کی صدائیں نہیں ملیں گی آپ کو۔ لیکن یہ بات کہ گردن اڑا دی، یہ واقعہ بڑا مشہور ہو گیا اور بہت لطف آتا ہے اس کو سنانے میں، سبحان اللہ کی صدائیں بھی بہت آتی ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے ہاں شوخیلے بیانات بہت زیادہ مشہور ہو گئے ہیں، اور اسی کی وجہ بنی کہ اب ذمہ داری ختم ہو گئی۔ آیت کی تفسیر کیا گئے، محدثین نے، محققین نے، مفسرین نے کیا ارشاد فرمایا، اس کا کوئی سروکار نہیں، بس جو زبان پر آ رہا ہے، جو مشہور ہے وہ بیان کرتے رہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ خود حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، المتوفی 774 ہجری، وہ جب اس سورہ نساء کی آیت کی تفسیر کر رہے تھے، انہوں نے دونوں روایتیں ذکر کی، حضرت زبیر والی بھی روایت ذکر کی جس میں باغ کو پانی دینے کا ذکر آ رہا ہے، اور یہ والا واقعہ بھی ذکر کیا کہ عمر فاروق نے منافق کی گردن اڑا دی تھی۔ دونوں واقعے ذکر کیے، لیکن اس واقعے کو ذکر کرنے سے پہلے روایت صحیح ذکر کر دی جو باغ کو پانی دینے والی تھی، اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا ذکر سبب آخر غریب جدا۔ اب ہم آپ کو دوسری روایت بھی بیان کرتے ہیں جو منکر درجے کی روایت ہے، غریب جدا ہے۔ اس کے بعد خود امام ابن کثیر یہ روایت لے کر ارشاد فرماتے ہیں وَقَدَا رَوَاهُ ابن مردویہ من طریق ابن لہیعہ عن ابی الاسود بھی، ابن لہیعہ سے روایت آ رہی ہے، اور ابن لہیعہ کے بارے میں انہوں نے کلام بھی کیا گیا۔ فرمایا وَهُوَ أَثَرٌ غَرِيبٌ، یہ غریب روایت ہے، اثر ہے، وَهُوَ مرسل، اور مرسل روایت ہے، وَإِبْنُ لَهِيعَةَ ضعیف، ابن لہیعہ جو آ رہا ہے یہ بندہ ضعیف ہے، اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ طریق اخرى، اس کا اسی روایت کا ایک دوسرا طریق بھی آ رہا ہے، اس روایت میں عتبہ بن دمرہ یہ راوی آ رہا ہے،
اور اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ راوی درست نہیں ہے اور یہ مرسل روایتیں بیان کر دیتا ہے، بیچ میں جھول آ جاتا ہے، بیچ میں غائب کر دیتا ہے راویوں کو، کچھ اتا پتہ نہیں ہوتا اور ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت کر دیتا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ امام ابن کثیر اس روایت کو لانے کے بعد اس پر کامنٹس ایسے کر رہے ہیں کہ شان نزول میں پہلا والا واقعہ بیان کیا جائے جس میں باپ کو پانی دینے کا ذکر آ رہا ہے، جس میں منافق کو قتل کرنے کا ذکر آ رہا ہے عمر فاروق کا، یہ واقعہ بیان نہ کیا جائے، یہ ثابت نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگوں کی کمزوری اور بس اب شوشہ چاکی ہے بیانات میں، اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ بس اب شوخیلے بیانات ہوں، شوخیلی روایات ہوں، وہ روایتیں یہ ملیں گی آپ کو۔ حالانکہ ہمارے محدثین نے، مفسرین نے اس روایت کو بیان کرنے کو سختی سے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے امام ذیلعی المتوفی 762 ہجری اپنی کتاب تخریج احادیث الکشاف میں ارشاد فرماتے ہیں وَهَكَذَا رَوَاهُ ابن مردویہ وَهُوَ مُرسل وَابن لَهِیعَ ضعیف، یہی امام ابن کثیر نے بھی الفاظ فرمائے تھے۔ وَأَمَّا الطَّبَرِي، کہہ رہے ہیں تفسیر طبری میں امام طبری نے ذکر کیا کہ اس واقعے کو وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ قِصَّةُ عمر، لیکن اس میں عمر فاروق والا قصے ذکر نہیں کیا گیا، بل ذکر صدر الحدیث فقط، بلکہ حدیث کا شروع کا حصہ بیان فرمایا گیا اور اس کے علاوہ بیان نہیں کیا گیا۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ اب معاملہ اتنا خطرناک موڑ پر ہمارا پہنچ گیا ہے کہ روایت بیان کر دیتے ہیں، وہ روایت بیان کرنے کی مفسرین نے اجازت دی ہے یا نہیں دی، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، بس روایت بیان کر دو، مشہور ہے، ہم نے سنی باتیں کرنی ہے اور پڑھنا پڑھنا نہیں ہے، حوالے جات دیکھنے نہیں ہیں، بس فلاں سے سنا یہ واقعہ مشہور ہے، ایسا ہوا تھا، اب بس بیان کرتے رہو۔ تو یہ بہت زیادہ ظلم و ستم ہو جاتا ہے، ناانصافی ہو جاتی ہے۔ اللہ کی کتاب کو بڑے دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اچھے طریقے سے اسٹڈی کر کے بیان کرنا یہ ضروری ہوا کرتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے کوئی غلط واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں غلط پیش کر دیا جائے، اللہ کی طرف نسبت کر کے غلط واقعہ بیان کر دیا جائے، اس سے ہمیں محفوظ رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔